إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے راہبر و رہنما
مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت رحمت مغفرت جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے جن چیزوں کو ہمارے لیے لازم اور واجب قرار دیا ہے ان کی طرف توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کو اختیار نہ کیا اور وہ تقاضے پورے نہیں کیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تو پھر ساری محنت بیکار ہے، رائگاں ہے، ضائع ہے، اکارت ہے، بے حیثیت ہے اور اللہ کے ہاں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے میں دین اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک، کوئی نرمی، کوئی مفاہمت، کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، ہمارے دین کی اساس ہے۔ اگر اس کے مطابق زندگی نہ بسر کی اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کی اپنے ایک ایک عمل میں اور اپنی ایک ایک چیز میں تو پھر عزیز بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر کچھ ایسے لوگ بھی ذکر فرمائے کہ جنہوں نے عمل تو بڑے کیے لیکن ان کی ساری محنت ضائع چلی گئی۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ فرما دیجیے کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، یعنی عمل انہوں نے بڑے کیے لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ نقصان بھی انہوں نے اٹھایا۔ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی ساری محنت اور کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، فرمایا ایسے چہرے عمل کر کر کے تھک جانے والے، تسلا نارن حامیہ، لیکن اس کے باوجود دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے والعیاذ باللہ۔ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے اور دیکھنا اور غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، عمل بھی کیے، عمل کر کر کے تھک گئے، محنت بھی بڑی کی، زندگی کے اندر اپنے طور پر یہ بھی سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ انسان کے سمجھنے کی کیا بات ہے، اچھا تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اچھا قرار دے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اچھا قرار دے، نیک عمل، اچھا عمل، یہ بھی کتاب و سنت سے پوچھنا ہے، قرآن اور حدیث سے پوچھنا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی اسی لیے لائے، ہمیں بتائیں اچھے عمل کون سے ہیں، نیکی کے کام کون سے ہیں، ثواب والے کام کون سے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، جنت کا حقدار بنا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ پورا پروگرام لے کر آپ تشریف لائے اور امت کے سامنے آپ نے ایک ایک چیز اس تعلق سے کھول کر بیان فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویباعد من النار الا وقد بینتہ لکم، کوئی ایک چیز بھی ایسی باقی نہیں بچی
جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، مگر میں نے وہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرما دی، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی۔ اب یہ چیزیں تلاش کرنی ہے دین سے، کتاب و سنت سے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ عزیز بھائیوں، اگر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کریں اور وہ ہمیں جنت تک لے جائے، جہنم سے دور کر دے، یہ ہماری خوش فہمی، خام خیالی اور غلط فہمی ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے جس کو ہر وقت، ہر عمل میں اور ہر چیز میں اپنے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے تعلق سے سب سے بڑی اور بنیادی چیز آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہے۔ جس طرح یہ ضروری ہے کہ انسان جو بھی نیک کام کرے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کو خوش کرنا، نیک نامی، شہرت، اپنے چرچے، نمائش، اپنی واہ واہ کروانا، تعریفیں چاہنا، یہ چیزیں ہرگز نیت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس چیز کو بالکل فراموش اور نظر انداز کر رکھا ہے۔ عمل کر رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں، بڑی بڑی اچھی نیتیں لے کر، بڑا وقت لگا کر، بڑا سرمایہ لگا کر، بڑی محنتیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ عمل پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی ہے یا نہیں، آپ سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ دو سوال ہیں، ایک یہ کہ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کو سامنے رکھ کر آپ کر رہے ہیں، کتنا اچھا آپ کا جذبہ ہے دیکھنا پڑے گا آپ کو، اور یہ ضروری ہے کہ کیا یہ عمل جو آپ ثواب اور نیکی، عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہے تو پھر کیجئے، اگر نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر ثابت ہے تو پھر آگے اگلا سوال، کس طرح ثابت ہے، کب ثابت ہے، اس عمل کے تعلق سے آپ نے کیا چیزیں بیان فرمائی، وہ عمل جس طرح آپ سے ثابت ہے اس کو اسی طرح کرنا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی بھی ایسا عمل کیا، کوئی بھی عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا ارشاد، ہمارا فرمان اس کے متعلق موجود نہیں ہے، وہ عمل ہم سے ثابت نہیں ہے، یا اس عمل کا جو طریقہ ہے، اصل وہ عمل تو دین میں موجود ہے لیکن جس طریقے سے وہ عمل کیا جا رہا ہے وہ ہم سے ثابت نہیں ہے، وہ طریقہ ثابت نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا، وہ ضائع جائے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی بھی ایسی نئی چیز ڈال دی جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، اس دین کے اندر موجود نہیں ہے، چاہے ہم اس کو دین میں شامل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کتنی ہی باتیں بنا لیں، کتنی تعویلیں کر لیں، جب وہ چیز دین کے اندر موجود نہیں ہے فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس معاملے کے اندر اتنے حساس رہا کرتے تھے اور اتنے محتاط رہا کرتے تھے۔ صحابہ کی سب سے بڑی خوبی اگر ہم ان کے حالات زندگی میں تلاش کریں وہ یہی اتباع رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
آپ کی پیروی، آپ کی اقتدا، آپ کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا، اس معاملے میں حد درجے احتیاط سے کام لینا، اور اگر کہیں کوئی عمل آپ سے ثابت نہیں ہے، بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ترک کر دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص کو ان کے پاس چھینک آئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ الحمدللہ، یعنی ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ پڑھا اور ساتھ ہی کہہ دیا والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ کے ساتھ درود پڑھ لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ سنا، کہنے لگے دیکھو میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے نقول ھذا، ہم بھی یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم بھی پڑھتے ہیں، لیس ھذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر اس چیز کی تعلیم نہیں دی، علمنا ان نقول الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، آپ نے ہمیں اس موقع پر یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال بس اتنا پڑھے، درود اور سلام اس موقع پر آپ نے ہمیں نہیں سکھایا، ویسے پڑھیے آپ درود و سلام، بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، ایک مرتبہ درود پڑھیں اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑا اس کا اجر و ثواب، لیکن اس موقع پر نہیں سکھایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً وہی منع کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک شخص کو تشہد سکھا رہے، اور تشہد سکھاتے سکھاتے جب یہاں پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب صحابہ سنا کرتے تھے کہ جو کلمات سکھائے ہیں یاد کرنے ہیں انہی کو پڑھنا ہے، آگے پھر سنتے تھے، جب اس شخص نے وہ کلمات دہرائے تو اس نے تھوڑا سا یہ اضافہ کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ کر دیا۔ اب اس میں سراسر توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کو مزید تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اور اس سے شریک کی نفی کی جا رہی ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، ہوا کذالک، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ ہے، لیکن ننتہی ولکن ننتہی الی حیث علمنا، ہم وہاں تک اکتفا کریں گے جہاں تک ہمیں سکھایا گیا ہے، نقف حیث علمنا، جہاں تک ہمیں سکھایا گیا ہم وہی رک جائیں گے، وہی ٹھہر جائیں گے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ ہرگز نہیں کریں گے۔ آج یہ احتیاط ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر نہیں آتی، ہم عبادت کے اتنے کام کر جاتے ہیں نیکی کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ نہیں دیکھتے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق طریقہ کیا ہے۔ ہم نے جس چیز کو معمولی سمجھا، آج یہ تو وہ چیز تھی جو ہر اہم موقع پر آپ نے ہمیں سکھائی۔ خطبہ حاجہ میں کوئی بھی اہم موقع جس میں آپ لوگوں سے خطاب فرماتے، آپ یہ نصیحت ضرور فرماتے، اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، بہترین رہنمائی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، وشر الامور محدثاتها، بدترین کام دین میں نئے ایجاد کیے جانے والے کام۔ اصل میں ان بدعات کے تعلق سے آپ کو امت پر بڑا خطرہ تھا کہ میری امت ایسا نہ ہو کہ ثواب کی نیت سے اجر حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے دین کے اندر نئے کام کرنے شروع کر دیں۔ فرمایا نہیں، یہ بدترین کام ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی ایجاد
جو دین کے اندر موجود نہیں ہے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی بالآخر انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی. عزیز بھائیوں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے، آپ اس کو فضیلت نہ سمجھیے کہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور بہت اعلیٰ اور عمدہ ہے. نہیں، فضیلت بھی ہے، اس کا رتبہ بھی بہت بلند ہے، لیکن یہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، لازم بھی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اتباع رسول کے ساتھ نہیں جوڑا؟ آپ قرآن مجید اٹھائیے، ہدایت کی بات اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تب ہدایت یافتہ بنو گے. اس کے بغیر ہدایت مل ہی نہیں سکتی جب تک انسان اپنی زندگی کے اندر ایک ایک معاملے میں اتباع رسول کو اختیار نہ کرے. اللہ تعالی کی رحمت چاہیے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اطاعت رسول کے بغیر اللہ کی رحمت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے. فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی اور آپ سے اعلان کروایا. ہوا یہ لوگوں نے مختلف دعوے کیے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک معیار اور کسوٹی مقرر فرما دی کہ اگر اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو پرکھنا چاہتے ہو تو یہ وہ معیار ہے، اس پر اپنے آپ کو پرکھو. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. صراط مستقیم، سیدھا رستہ، اللہ کا رستہ، جنت کا رستہ در حقیقت اتباع رسول کا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیجیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، بلا شبہ آپ سیدھے رستے پر ہیں. اب جو آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی پیروی کرے گا، وہ سیدھے رستے پر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھے رستے کی کیا عمدہ مثال ذکر فرمائی. ایک سیدھی لکیر کھینچی، دائیں بھی لکیریں کھینچی، بائیں بھی لکیریں کھینچی. فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے نا، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے. اور یہ جو دائیں بائیں رستے نظر آ رہے ہیں یہ بڑے خطرناک رستے ہیں، یہ مختلف رستے ہیں. ھذہ سبل متفرقہ علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ان میں سے ہر رستے پر ایک شیطان ہے جو باقاعدہ اس رستے کی دعوت دے رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، شیطان یہ کہہ کے دعوت دے گا کہ یہ گمراہی کے رستے ہیں؟ نہیں، وہ گمراہی کے ان رستوں کو بہت زیادہ سنوار کر، سجا کر، بنا کر اور خوشنما اور مزین کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ کسی رستے سے، کسی طریقے سے انسان سیدھے رستے سے ہٹ جائے. اور پھر قرآن مجید کی آپ نے تلاوت فرمائی یہ آیت مبارکہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو، دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے. جنت کا داخلہ ہے ہی آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسان اور کتنے واضح اسلوب میں یہ نقطہ سمجھایا، کاش ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا در حقیقت جنت میں جانے سے انکار کر دے گا.
اگر آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ کی مخالفت ہو رہی ہے کسی بھی عقیدے میں، کسی بھی عبادت میں، کسی بھی چیز میں جو آپ اجر و ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، جس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو وہ نافرمانی ہی ہے، مخالفت ہی ہے، اور اس کا انجام ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جب آپ کی نافرمانی کی، اب چاہے جس کے مرضی پیچھے لگا رہے، یہ در حقیقت جنت میں داخلے سے انکار ہے۔ ہمیں اس معاملے میں اپنے آپ کو کسی غلط فہمی اور خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف حسرتیں ذکر فرمائی ہیں، خاص طور پر بعض مقامات پر یہ حسرت بیان فرمائی کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو معمولی سمجھا، کوئی اہمیت نہیں دی، کوئی توجہ اس طرف نہیں کی، اپنی مرضی سے عمل کرتے چلے گئے ثواب سمجھ کر، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی حسرتیں ذکر فرمائی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو نوچے گا، چبائے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا رستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بڑی گہری دوستیاں آج ہم نے لگا رکھی ہیں جن کی وجہ سے ہم دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ہم خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ کام دوستیوں میں کر رہے ہیں، اپنی رشتہ داریاں نبھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو سن لیجیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، فرمایا اس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، اطاعتیں تو کی، باتیں تو مانی، لیکن کن کی مانی؟ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنے سرداروں کی مانتے رہے، اپنے بڑوں کی مانتے رہے، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ یہ حسرتیں ہیں اور بڑی خطرناک حسرتیں ہیں۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، فرمایا قیامت کے دن کافر یہ خواہش کریں گے، اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ اس نقطے پہ غور کیجیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یہ حسرت کریں گے لو تسوی بہم الارض، کاش زمین کو ان پر برابر کر دیا جائے، ملیا میٹ کر دیے جائے، زمین بوس کر دیے جائے، زمین کے ساتھ ہی ان کو ہموار کر دیا جائے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یہ کتنی حسرت اور کتنی ندامت، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے جو دنیا کی زندگی میں یہ خیال ہی نہیں رکھا کہ ہم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانیاں کر رہے ہیں۔
عزیز بھائیوں، بہت زیادہ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے کی جو حالت اس تعلق سے نظر آتی ہے بڑی افسوسناک ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس چیز کی طرف توجہ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنا ایک ایک عمل سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ اتباع رسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بنایا۔ یہی دین ہے، یہی اصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان اپنے بندوں کا رکھا ہے وہ بہت بڑا امتحان اتباع رسول کا ہے۔ پہلا نسخ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبلے کی تبدیلی کے تعلق سے، جو پہلا نسخ ہوا اسلام میں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس قدر اس امتحان میں پورے اترے اتباع رسول کی وجہ سے۔ یہ اتباع رسول انسان کو ہر امتحان کے اندر کامیاب کرتی ہے، ہر چیز سنوارتی ہے۔ آپ اتباع رسول کو بس اختیار کر لیجیے، آپ کا عقیدہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو جائے گا، آپ کی عبادات بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو جائیں گی، آپ کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ نیکی کا جو کام کریں گے وہ بالکل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا جب اتباع سنت کو اساس اور بنیاد بنا کے کام کریں۔ آپ دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اتباع سنت کو اپنی اساس اور بنیاد بنائیے۔ ہر مسئلہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل کیا تھا۔ عزیز بھائیوں، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہت ساری گمراہیوں سے بچاتی۔ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے ٹھیک ہونے کا دعوے دار ہے، تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار۔ بڑے خطرناک یہ الفاظ، ہم نے تو غور کرنا ہی چھوڑ دیا۔ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو اس رستے اور طریقے پر چلیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بتانے والے یہ تو بتائیں کہ فتنوں کے دور میں سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا، دین پر چلنا اس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اس قید، اس شرط اور اس پابندی کو نظر انداز کر دیں جو فتنوں کے دور میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی، ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا۔ فرمایا اس روز جو اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا جس پر میرے صحابہ آج تم ہو، اصل دین کو، خالص کتاب و سنت کو تھامے گا، اتباع رسول کو اختیار کرے گا، اسے تم میں سے 50 کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنے ہر عمل کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ جہاں ہم اخلاص اور نیت کی حفاظت کی کوشش کریں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں اتباع رسول کے معاملے کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بالکل نظر انداز نہ کیجیے، نہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی برتیے، نہ یہ کہیے کہ جی اس میں کیا حرج ہے، قرآن ہی تو پڑھا ہے، فلاں کام ہی تو کیا ہے، درود ہی تو پڑھا ہے، خوشی تو منا رہے، یا ایسے تو کر رہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، اس میں کسی کی مرضی نہیں ہے، جو کچھ جس طرح جس طریقے سے سکھایا گیا ہے اس کو اسی طرح اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور ان بنیادوں کے مطابق دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔